اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان اللہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری جو ٹاپک ہے ویڈیو کی، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے سیریس اور موٹیویشنز اور بیسک انفارمیشن پہ آپ لوگوں کے لیے مختلف ٹاپکس پہ ہم آپ کے لیے ویڈیو کریں۔ آج کی ہمارا ٹاپک ہے تکافل اور انشورنس کے درمیان میں جو ڈفرینس آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بیسیکلی پاک قطر تکافل لمیٹڈ کے جو وجود کہاں پہ، کل ہم نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو میں بتایا ہے کہ تکافل کی وجود وہاں پہ شروع ہو گئی ہے جہاں پہ لوگوں کے بہت زیادہ سوالات اور علماء کرام اس پہ جو ہے نا بیٹھ کے عواموں کے مشورے کے مطابق علماء کرام بیٹھ کے تکافل کی جو تکافل عربی کا لفظ ہے اور اس کی معنی ہے کفالت، یعنی باہمی تعاون، ایک دوسرے کی ضمانت بننا، بھائی چارہ۔ تو یہ تکافل کی جو معنی ہے کفالت سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلے ہم نے کل کہا تھا کہ سوڈان اور پھر ملیشیا اور 2006-2007 کی حکومت پاکستان نے اس کو باقاعدہ لائسنس ایشوڈ کیا ہوا ہے۔ تو تکافل کی جتنی بھی ہمارے جو سسٹم ہے، اس میں بیسیکلی جو لوگوں کے جو پیسہ آ رہا ہے وہ کس بنیاد پہ آ رہا ہے، اس کے پروسیس کیا ہے، اور بیسیکلی جو یہاں پہ KPK میں ہمارے جس علماء کرام کے زیر نگرانی میں اس کے جو شریعہ بورڈ کے چیئرمین مفتی تقی عثمانی صاحب تھا پہلے، ابھی اس کے علاوہ مفتی عصمت اللہ صاحب اور مفتی حسن کلیم صاحب، مفتی زاہد صاحب، اور پشاور میں ہمارے ساتھ جو ہے نا چارسدے کا مفتی عبداللہ شاہ صاحب، اس کے علاوہ ہمارے اکوڑی مدرسے کا مختار اللہ حقانی صاحب، اور یہاں پہ ہمارے مفتی سبحان اللہ جان صاحب درویش مسجد کی، اور جامع عثمانی مسجد کے پشاور میں جو ہمارے ساتھ جو پاک قطر تکافل میں جو KPK میں جو سسٹم چلا رہے ہیں، ان علماء کرام کے زیر نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ تو تکافل کی جو آج کل ہم بہت سے لوگ، ایک تو یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر کے انڈر اسٹیٹ بینک کام کر رہی ہے، اسٹیٹ بینک جتنی بھی بینکنگ سیکٹر ہے وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کر رہی ہے۔ نان بینکنگ فائنانس جتنی بھی کمپنیز ہے، وہ چاہے انشورنس کمپنی ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے فائنینشیل انڈسٹری میں، تو پاک قطر فیملی تکافل بھی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ایک اور ادارہ ہے CDC ٹرسٹی، سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی آف پاکستان۔ تو یہ چاروں ادارے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو، بہت سے لوگ ہمارے سیکیورٹی لحاظ سے بھی تھنک اوور کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ شرعی اصول کی بنیاد پہ بالکل پاک قطر تکافل بالکل صحیح حلال ہے، انشورنس کے متبادل ہے۔ تو دوسرے سائڈ پہ جو انشورنس انڈسٹری ہے، جوبلی، اسٹیٹ لائف، جتنی بھی انشورنس کمپنی ہے، ان لوگوں کی شریعہ بورڈ نہیں ہے، اور پاک قطر فیملی تکافل کے باقاعدہ شریعہ سپروائزری بورڈ کے زیر نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ یعنی شریعہ بورڈ کی 3 ممبران ہوتے ہیں، ایک چیئرمین ہوتا ہے، 2 ممبر ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو انشورنس کا جو کنٹریکٹ ہے وہ سیلز کنٹریکٹ ہے، تکافل کا جو کنٹریکٹ ہے وہ تبرع کنٹریکٹ۔ یہاں پہ تکافل میں باہمی تعاون پہ سسٹم شروع ہوا ہے۔ وہاں پہ سیلز کنٹریکٹ کس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے لوگوں کے پیسے جب آتے ہیں تو اس کے انشورنس کاسٹ کاٹتے ہیں، وہ تو اربوں روپے میں آتے ہیں، وہ انشورنس کاسٹ وہاں پہ انشورنس انڈسٹری میں جل جاتے ہیں۔ یعنی ایک کسٹمر کی جو پالیسی ہے وہ ₹1,00,000 کا ہے یا 50,000 کا ہے، تو وہاں پہ اضافی پیسے دے گا۔ پاک قطر تکافل میں اگر آپ کے سالانہ جتنی بھی پیسے ہیں، آپ صرف جتنی پیسے دوں گے اسی حساب سے آپ کو، اس میں بھی آپ کو پروٹیکشن ملے گا، پاک قطر تکافل میں وہاں پہ بھی آپ کو پروٹیکشن مل جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو اضافی پیسے آپ سے کٹوتی ہوتی ہیں وہ سال کے اینڈ پہ یا 15 یا 10 ایئر کے بعد وہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ پاک قطر تکافل کے باہمی تعاون پہ آپ کو جو تحفظ ملے گا، اس میں آپ کو ہر سال دوبارہ جو ہے نا سرپلس اماؤنٹ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہاں پہ غرر، سود اور قمار پایا جاتا ہے، یہاں پہ غرر، سود اور قمار نہیں ہے۔ یہاں پہ آفر اور بٹ پرائز، وہاں پہ انشورنس میں آفر اور بٹ پرائز ہے، پاک قطر تکافل میں آفر اور بٹ پرائز نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جس ریٹ پہ یونٹ پرائز لے لیے، اسی ریٹ پہ جس دن کے جو ریٹ ہوگا آپ اسی پہ سے لوڈ کرو گے۔
انشورنس انڈسٹری میں جب آپ جس ریٹ پہ آپ لوگے تو آپ نے لیٹ سپوز 100 روپے پہ یونٹس لے لیے، تو اب جب آپ وڈرا کرو گے، سیل آؤٹ کرو گے تو آپ 95 میں سیل آؤٹ کرو گے، تو وہاں پہ آفر اور بڈ پرائز ہو گیا، یہاں پہ آفر اور بڈ پرائز نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ اس میں جو پیسہ آتا ہے تو اس میں پی آئی اے اکاؤنٹ ہوتا ہے، پی آئی اے اکاؤنٹ میں ہر کسٹمر آتے ہیں، وہاں پہ اپنی پالیسی سٹارٹ کر لیتے ہیں، وہاں پہ یونٹس آپ کو ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے پی آئی اے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے وقف میں آ جاتے ہیں، تو وقف فنڈ سے اگر اس ممبرشپ میں جس نے پاک قطر فیملی تکافل میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی پالیسی لیا ہے اور کسٹمر پہ کچھ حادثہ آ جاتے ہیں تو وقف فنڈ سے اس کو فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پی آئی اے اکاؤنٹ کا اور وقف فنڈ کا اپنا ایک فیس ہوتا ہے، لیٹ سپوز ایک مثال کے طور پہ 1.65 اس کے پی آئی اے اکاؤنٹ اور وقف فنڈ کا کچھ فیس ہوتا ہے، اور تکافل کے سرمایہ کا جو 3% پروفٹ ہے وہ بھی کمپنی کا ہے۔ تو انشورنس انڈسٹری میں وہاں پہ غرر، سود اور قمار آ جاتے ہیں، اور ادھر غرر، سود اور قمار سے پاک ہے۔ یعنی یہ کیوں حلال ہے؟ کیونکہ اس پہ باقاعدہ علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا ہے، باقاعدہ اس کی جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ ہوگا اس کی چیک اینڈ بیلنس ہوگا، جہاں پہ بھی ہمارے پاک قطر کا پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہر سال اور ہر کوارٹر جو ہے نا یونٹ سٹیٹمنٹ آتے ہیں، آفر اور بڈ پرائز میں آفر، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو نہ یہاں پہ سال فکس ہوگا نہ اماؤنٹ فکس ہوگا، آپ کو باقاعدہ ایک سائٹ پہ آپ کو یونٹ لنک مل جاتی ہے، آپ کو شیئرز مل جاتے ہیں، اور دوسری سائٹ پہ آپ کو جتنی بھی کٹوتی ہوتی ہے وقف فنڈ کی جتنی بھی سرپلس اماؤنٹ ہے وہ ہر سال کسٹمر پہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو انشورنس انڈسٹری جو وہاں پہ جو کسٹمر کے بہت زیادہ پیسہ آتا ہے، تو لیٹ سپوز وہاں کے مثال کے طور پہ انشورنس انڈسٹری میں 1 کروڑ روپے جمع ہو گئے اور اس سے 60 لاکھ روپے، مطلب یہ ہے کہ 40 لاکھ کلیم میں چلے گئے، 60 لاکھ روپے رہ گئے، تو یہ 60 لاکھ روپے انشورنس انڈسٹری میں پروفٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر تکافل میں 1 کروڑ روپے آ جاتے ہیں، 40 لاکھ روپے کلیم میں چلے جاتے ہیں، بقایا پیسے 60 لاکھ روپے رہ جاتے ہیں، تو یہ 60 لاکھ روپے نہ کمپنی کے ہیں اور نہ کسٹمر کے ہیں، لیکن گفٹ کے طور پر یہ پیسے کسٹمر کے آپس میں تکافل سسٹم میں آپس میں کسٹمر میں تقسیم ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ آپ کو میں کلیئر کروں کہ یہاں پہ باقاعدہ تکافل کے جو سسٹم ہے یہاں پہ باہمی تعاون کی بنیاد پہ سسٹم شروع ہوا ہے، اور وہاں پہ یا تو رسک، وہاں پہ اگر کروڑ روپے آ گئے اور کلیم نہیں آئی تو وہاں پہ یا تو رسک کسٹمر پہ ٹرانسفر ہے یا کسٹمر کے پیسے جو ہے نا وہ کمپنی کے جیب میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ رسک تو یا تو کمپنی پہ ٹرانسفر ہوا ہے اور یا کمپنی نے کسٹمر پہ ٹرانسفر ہوا ہے، تو وہاں پہ یا تو کسٹمر کو لاس ہوگا یا کمپنی پہ لاس ہوگا۔ ادھر سسٹم تکافل سسٹم میں اگر 1 کروڑ روپے آ جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو وہ سال کے اینڈ پہ سرپلس اماؤنٹ کے ساتھ کسٹمر پہ آپس میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ پاک قطر تکافل اور انشورنس انڈسٹری میں جو مین ڈفرینس ہے وہ سیلز کنٹریکٹ ہے اور یہ تبرع کنٹریکٹ ہے۔ تبرع کنٹریکٹ پاک کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ سب کسٹمر نے رسک شیئر کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ رسک یا تو کسٹمر پہ ٹرانسفر ہوا ہے اور یا جو ہے نا کلائنٹ پہ جو ہے نا یا کمپنی پہ رسک ٹرانسفر ہوا ہے۔ تو میرے بات کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے مزید بھی ہم آپ کو کچھ ایسے جو پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی آپ لوگوں کے پالیسی نہیں ہے تو کائنڈلی آپ شرعی اصولوں کی بنیاد پہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پاک قطر تکافل از دا بیسٹ کمپنی، پائنیئر آل پاکستان میں پاک قطر تکافل پائنیئر دا لارجسٹ کمپنی ہے، اور الحمدللہ شرعی اصولوں کی بنیاد پہ بالکل حلال ہے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کے اپنی انکم کے 10%، اپنی انکم کے 15% اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایمرجنسی فنڈ سیونگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ چاہے اس کی انکم 6000 ہے چاہے انکم اس کے لاکھوں میں ہے، لیکن 6000 کے 10% یا 1 کروڑ روپے کے 10% اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے فیوچر پلان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ انشاءاللہ آپ لوگ پازیٹیولی سوچ کریں اور اپنے پاک قطر تکافل میں حلال جگہوں پہ اپنے بچوں کے لیے اپنے فیملی کے لیے آپ لوگ اپنے لیے سیونگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔